تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے، اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کے میں نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت زیادہ ویلکم۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن دبا کر بتا دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو پر ہم دیکھنے والے قرآن پارہ 1 پارٹ 1 ہم نے آلریڈی دیکھ لیا، پارٹ 2 آج ہم دیکھنے والے ہیں۔ میرے موسٹلی ویڈیو پہ قرآن مجید کی ویڈیوز جو سی ہے نا، قرآن مجید پہ ریئیکشن ویڈیوز بنایا کرے، ان کی ویڈیوز سنا کرے، قرآن مجید پہ سنا کرے، اردو ٹرانسلیشن سنا کرے۔ سو آج ہم اس کا پارٹ 2 ریکارڈ کرنے والے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پلے لسٹ بناتی جاؤں گی، آپ لوگ ساری پلے لسٹ سنتے رہیے گا، وہ ساری سیٹ کر دوں گی۔ سو آج جو پہلی ویڈیو ہم دوسری ویڈیو بنانے لگے گی، قرآن پارہ 1 پارٹ 2۔ سو کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ۔ آپ لوگ کریں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو شیئر کریں تاکہ لوگ ان ویڈیو کو دیکھ سکیں، کچھ سیکھ سکیں، نالج حاصل کر سکیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑ سکیں۔ سو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ اس چینل سے جڑ سکیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ سو کرتے ہیں اپنی ویڈیو اسٹارٹ اور دیکھتے ہیں قرآن پارہ 1 کا پارٹ 2۔ تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے، اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کو مانتے بھی ہو۔ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو کیا ایسا ہے کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے منکر ہو گئے، بس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے تھے،
اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے، پھر تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور تم اپنے ہی حق میں ظلم یہ کرتے دیکھا تھے۔ بھی تھا۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو، اور ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور ان کو تم اور لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، کیونکہ اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں، اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں۔ ان لوگوں نے جب جب اللہ سے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔ کیا اچھا ہوتا جو وہ اس سے واقف ہوتے۔ اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راعنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟ مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے،
तो तुम मुआफ कर दो और दरगुजर करो यहां तक कि अल्लाह अपना दूसरा हुक्म भेजे। बेशक अल्लाह हर बात पर कादिर है। और नमाज अदा करते रहो और ज़कात देते रहो और जो भलाई अपने लिए आगे भेज रखोगे उसको अल्लाह के यहाँ पालोगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई बहिश्त में नहीं जानेगा। ये इन लोगों के ख्यालात बातिल हैं। ऐ पैगंबर इनसे कह दो कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। हाँ क्यों नहीं, जो शख्स अल्लाह के आगे गर्दन झुका दे यानी ईमान ले आए और वो नेकुकार भी हो तो उसका सिला उसके परवरदिगार के पास है। और ऐसे लोगों को क़यामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और यहूदी कहते हैं कि ईसाई रस्ते पर नहीं और ईसाई कहते हैं कि यहूदी रस्ते पर नहीं, हालांकि वो किताब इलाही पढ़ते हैं। इसी तरह बिल्कुल इन्हीं किसी बात वो लोग कहते हैं जो कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक। तो जिस बात में ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं अल्लाह क़यामत के दिन उसका इनमें फैसला कर देगा। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम का जिक्र किए जाने को मना करे और उनकी वीरानी के लिए कोशिश करे। इन लोगों को कुछ हक नहीं कि इन मस्जिदों में दाखिल हों मगर डरते हुए। इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब। और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, तो जिधर भी तुम रुख करो उधर ही अल्लाह की जात है। बेशक अल्लाह साहिब वसत है, बाखबर है। और ये लोग इस बात के कायल हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। नहीं, वो पाक है, बल्कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है और सब उसके फर्माबरदार हैं। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है और जब कोई काम करना चाहता है तो उसको इरशाद फरमा देता है कि हो जाओ, तो वो हो जाता है। और जो लोग कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक, वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह जो लोग इनसे पहले थे वो भी इन्हीं किसी बातें किया करते थे। इन लोगों के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। जो लोग साहिब यकीन हैं उनके समझाने के लिए हमने निशानियां बयान कर दी हैं। ऐ पैगंबर, हमने तुमको सच्चाई के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। और अहले दोज़ख के बारे में तुमसे कुछ पुरसिश नहीं होगी और तुमसे न तो यहूदी कभी खुश होंगे और न ईसाई, यहां तक कि उनके मजहब की पैरवी इख्तियार कर लो। इनसे कह दो कि अल्लाह की हिदायत यानी दीन इस्लाम ही हिदायत है। और ऐ पैगंबर, अगर तुम अपने पास इल्म यानी वही इलाही के आ जाने पर भी इनकी ख्वाहिशों पर चलोगे तो तुमको अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला न कोई दोस्त होगा न कोई मददगार। जिन लोगों को हमने किताब इनायत की है वो उसको ऐसा पढ़ते हैं जैसा उसके पढ़ने का हक है। यही लोग उस पर ईमान रखते हैं और जो उसको नहीं मानते वही खसारा पाने वाले हैं। ऐ बनी इसराइल, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए और ये कि मैंने तुमको अहले आलम पर फजीलत बख्शी। और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स के कुछ काम ना आए और न उससे बदला कबूल किया जाए और न उसको किसी की सिफारिश कुछ फायदा दे और न लोगों को किसी और तरह की मदद मिल सके। और जब इब्राहिम की उसके परवरदिगार ने चंद बातों में आजमाइश की तो वो उनमें पूरे उतरे। फरमाया कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो। फरमाया कि मेरा कौल और करार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। और जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े होते थे उसको नमाज की जगह बना लो। और इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म भेजा कि तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान लाएं उनके खाने को मेवे अता फरमा, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी कुछ मुद्दत तक सामान्य जिंदगी दूंगा, मगर फिर उसको अजाब दोज़ख के भुगतने के लिए मजबूर कर दूंगा और वो बुरी जगह है।
اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنائیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ میرے فرمانبردار ہو جاؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کا فرمانبردار ہو گیا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے لگ جاؤ گے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصارا، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے؟ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہ انبیاء کی جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ فرینڈز یہ تھی ہماری آج کو جس میں ہم نے قرآن پارہ 1 کی پارٹ 2 دیکھا ہے، جس میں ہم نے قرآن مجید کی اردو ٹرانسلیشن کو سنا ہے، اور سننے کے بعد میں ایک ہی بار کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی شارخ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ دل میں بستے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر لمحے ہر سانس اس کی ہمیں خبر نہیں جس کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ ہم جو سے گناہ، جو سے جھوٹ یا پھر کوئی بھی غیبت وغیرہ کرتے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، ہر چیز ہمارے نامہ ایمان میں بھی لکھی جا رہی ہے، ہر چیز اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہر چیز کھلے بتائی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کر لو، گناہوں کی زندگی سے باہر نکلو، ورنہ اس جہاں میں جو سزا ملنی وہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔
ہم اس لمحے کہیں گے کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، اللہ ایک دفعہ موقع دے دو، اس لمحے موقع نہیں مل سکے گا ہمیں۔ اپنی لائف سے ہمیں غلط چیزیں ختم کرنی ہیں، اپنی لائف سے ہمیں گناہ ختم کرنے ہیں، اپنی لائف سے ہمیں جن سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں یا پھر گناہ کرتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں ختم کرنی ہوں گی۔ ہم کسی کے لیے برا سوچتے ہیں، ہمیں یہ ختم کرنا ہوگا۔ کسی کے لیے اچھا گمان نہیں کر سکتے، ہمیں یہ ختم کرنا ہوگا کہ اپنے لیے اچھا چاہتے ہو، سامنے والے کے لیے ہمیں ہوتا ہے کہ اس کو اچھا نہ ملے، یہ چیز ہمیں ختم کرنی ہوگی۔ اپنے آپ کا یہ اسلام کو اگر جاننا اسٹارٹ کریں تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنی لائف سے اگر آہستہ آہستہ ختم کریں نا، تو ایک انسان وہ انسانی چیزوں کو ختم کرنے کے بعد ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں برائی سے روکتی ہیں، ہمیں پرہیزگار بناتی ہیں۔ اس میں کوئی میں لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے اسلام، بہت مشکل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام سے زیادہ خوبصورت اور اسلام سے زیادہ آسان مذہب تو کوئی ہے ہی نہیں، جو صرف آپ کو گناہوں سے، آپ کو برائی سے روکتا ہے۔ آپ کو کہتا ہے آپ پرہیزگار بنو، ایک خدا کی ایک رب کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام تو آپ کو عبادت کیا کہتا ہے، عبادت کرو۔ ایک مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ 5 وقت وضو کرتا ہے۔ 5 وقت وضو کرنے کا مطلب ہے 5 وقت پاک ہونا، دن میں 5 دفعہ۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا ہو سکتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ وضو کرنا اور 5 دفعہ پاک ہونا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی نا، اس میں اس لڑکی نے اسلام قبول جب کیا تو اسلام قبول اس کو اسلام میں کیا چیز ایک بہت اچھی چیز لگی، بولتی میرے دل کو یہ چیز نا بہت ہوئی کہ یہ چیز کتنی خوبصورت ہے کہ مسلمان دن میں خود کو 5 دفعہ پاک کرتے ہیں، یعنی کہ 5 ٹائم وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے وہ جو وضو کرتے ہیں اس ٹائم وہ خود کو پاک کرتے ہیں۔ یہ زیادہ خوبصورت کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اسلام تو خوبصورتی دکھاتا ہے، اسلام تو پرہیزگاری سکھاتا ہے، زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے۔ ہم اپنے مذہب کو، اسلام کو ہم نے اپنے مطابق اپنے اکارڈنگ سیٹ کیا ہوا کہ ہم اس چیز کو اسلام میں فالو کریں گے، اس چیز کو نہیں فالو کریں گے، ہم یہ کریں گے لیکن یہ نہیں کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے لیکن قضا کر کے پڑھ لیں گے، یا پھر ہم یہ کریں جس طریقے سے ہم نے بہت سارے سٹینڈرڈز اپنے سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ میں ہر ویڈیو میں اس چیزیں بتاتی ہوں، ایکسپلین کرتی ہوں، اور میں اکثر میرے دماغ میں یہ چیزیں بار بار آتی ہیں کہ میں ایسے جتنے ہو سکے میرے ویڈیو کے تھرو جتنے لوگ یہ چیز سیکھ سکے سیکھیں۔ اسلام ہمیں پرہیزگاری سکھاتا ہے، اسلام ہمیں یقین سکھاتا ہے کہ اپنے رب پہ یقین رکھو۔ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، اسلام کو جاننا سیکھیں۔ ہمیں صرف چند چیزوں سے روک رہا ہے کہ چند چیزیں جنہیں آپ اپنی لائف سے ختم کر کے اپنی لائف کو خوبصورت بناؤ اور اپنے رب کی عبادت میں زندگی گزار دو۔ یہ زندگی ختم ہوتے وقت پتہ نہیں چلنا، جس لمحے یہ زندگی ختم ہونی ہے نا، اس لمحے ہمارے پاس جو رہا ہے وہی جانا ہے جو ہم نے کیا ہے، نہ یہ دولت، نہ یہ مال، نہ یہ گھر، نہ ہی وہ ڈگریاں، نہ ہی کچھ اور۔ وہ کہتے ہیں نا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی نہ تمہارا مال کام آئے گا، اگر کام آئے گا صرف تمہارا اعمال کام آئے گا، تمہاری نیکیاں، تمہارا عمل جو تم نے کیا ہوگا کام وہی آنا ہے۔ تو یہ مال اور اولاد کی جگہ اعمال پہ دھیان دیا جائے زیادہ بہتر ہے، زندگی کو خوبصورت بنایا جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس سے دعا کی جائے، اس سے معافی مانگی۔ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ابھی اٹھ کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ کو کہے اللہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں نہیں پتہ ہم نے گناہ کر دیا، ہمیں معاف کر دو۔ ایک دفعہ اٹھ کے اپنے رب سے بول کے تو دیکھو، اپنے رب کو کہہ کے تو دیکھو، وہ رب سنتا ہے، اس کے سامنے رو کے تو دیکھو، ایک آنسو بہا کے تو دیکھو، وہ رب سنتا ہے، وہ 70 ماہ سے زیادہ چاہنے والا رب ہے۔ ایک ماں جب اولاد کی تڑپ نہیں برداشت کر سکتی، اولاد کی آنکھوں سے آنسو گرتا ہوا نہیں برداشت کر سکتی، سوچو وہ رب کس طرح برداشت کرے گا جب اس کی اولاد کی، وہ رب 70 ماہ سے بڑھ جب اس کی اولاد کی آنکھ سے ایک آنسو گرے گا تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ سوچو وہ رب کیسے برداشت کرے گا جب اس کے بندے کی آنکھ سے وہ ایک آنسو گرے گا؟ وہ ایک آنسو کیا وہ برداشت کر لے گا؟ وہ 70 ماہ سے زیادہ چاہنے والا رب ہے، وہ ایک آنسو جو گرتا ہوا، وہ ایک آنسو، اس آنسو کی قدر، اس آنسو کے قطرے کی جو قیمت ہے، جو قدر ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا وہ عزیز ہوگا کہ میرے بندے نے میرے سامنے رو کے مجھ سے آج مانگا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سن نہیں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ ٹائم آنے پہ سب کچھ ملے گا، ٹائم آنے پہ آپ کو ہر کویسچن کا آنسر ملے گا۔ اتنے کویسچن ہوتے ہیں انسان کے سامنے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کویسچن ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ پلیز آنسر دو، پلیز میری سنو، پلیز معجزہ کرو، پلیز مدد کرو۔ انسان سے دعائیں کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے ٹائم آنے پر تجھے تیرے ہر سوال کا جواب دوں گا، ہر سوال کا جواب تجھے ملے گا۔ اور ایک ٹائم آتا ہے انسان کو اپنے سامنے اس کے سب کویسچنس کے آنسرز پورے نظر آتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ وہ کویسچن تھا نا میں نے جو آتا سیکھا تو آج اس کا آنسر یہ ہے۔ انسان اپنے سامنے وہ آنسرز دیکھتا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ کی قدرت کی کیا بات کی جائے۔ وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے وہ۔ اس رب سے اچھے کا گمان کرو، جیسا اللہ سے گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے، برے کا گمان کرو گے برا ہی ملے گا، اپنے رب سے اچھے کا گمان کرو۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔